عید کے دن سوگ منانے اور تعزیت کرنے کی رسم کہ بہت سے علاقوں میں ایک رسم یہ بھی رائج ہے کہ جب کسی کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، تو اس کے بعد جب پہلی عید آتی ہے تو اس دن میت کے گھر والے سوگ یعنی غم مناتے ہیں، نئے اور عمدہ کپڑے نہیں پہنتے، ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتے، عید جیسے پرمسرت اور خوشی کے موقع پر بھی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ میت کو یاد کر کے غم تازہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ان کے ہاں جا کر تعزیت کرتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ پہلی عید کو میت کے لواحقین کے سوگ منانے اور لوگوں کو ان کے ہاں جا کر تعزیت کرنے کی مروجہ رسم غیر شرعی اور دینی تعلیمات کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، جس کی تفصیل اور وجوہات درج ذیل ہیں۔ شریعت میں میت پر سوگ منانے اور میت کے لواحقین سے تعزیت کرنے کے احکام واضح طور پر ثابت ہیں۔ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ان احکام و تعلیمات کی پیروی کرنے میں ہر مسلمان کی بھلائی اور فائدہ ہے، جبکہ انتقال اور فوتگی کے بعد پہلی عید یا پہلی خوشی کے موقع پر میت کے لواحقین کا سوگ منانا اور لوگوں کا ان کے یہاں جا کر تعزیت کرنا قرآن و سنت سے ہرگز ثابت نہیں، بلکہ یہ خود ساختہ اور کبھی اور بری رسم ہے جو کہ شریعت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اس مروجہ رسم سے اجتناب کرتے ہوئے صرف انہیں تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، کیونکہ شریعت میں میت کے سوگ کی مدت مقرر ہے۔ یہ کسی شخص کی وفات پر اس کے عزیز و اقارب کے لیے سوگ منانے یعنی غم زدہ رہنے کی اجازت احادیث سے ثابت ہے، البتہ یہ سوگ 3 دن تک ہونا چاہیے۔ 3 دن کے بعد بھی سوگ منانا دین کا تقاضا نہیں ہے بلکہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں، البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو تو اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے، تو یہ صرف عورت کے لیے ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہو تو اس کا سوگ بچے کی پیدائش تک ہے، یعنی ڈلیوری تک ہے۔ ایسی عورت پر تو سوگ واجب ہے۔ اسی طرح بعض طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی سوگ کا حکم ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے تیسرے دن خوشبو منگوائی اور اپنے رخسار پر لگائی، پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو لگانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے اس وجہ سے یہ خوشبو لگائی کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو کہ اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فوتگی کے دن 3 دن کے بعد پہلی عید یا پہلی خوشی کے موقع پر سوگ منانا شریعت کے خلاف اور بدعت ہے۔ تعزیت کی مدت 3 دن تک ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تعزیت 3 دن تک کسی بھی دن کی جا سکتی ہے۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مناسب نہیں، البتہ اگر تعزیت کرنے والا سفر پر ہو یا میت کے لواحقین سفر پر ہوں یا کسی اور عذر کی وجہ سے 3 دن کے اندر تعزیت کا موقع نہ ملے تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے سے یہ بھی بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آج کل جو رواج چل پڑا ہے کہ فوتگی کے 3 دن بعد جب پہلی خوشی یا پہلی عید کا موقع آتا ہے تو لوگ میت کے گھر جا کر پھر سے تعزیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ واضح طور پر بدعت اور غیر شرعی رسم ہے۔ تعزیت صرف ایک بار کرنی چاہیے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تعزیت ایک ہی بار کرنی چاہیے، ایک سے زائد مرتبہ تعزیت کرنا مناسب نہیں۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی سامنے آ جاتی ہے جو بار بار تعزیت کے لیے جاتے ہیں، جو لواحقین کے لیے غم میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، کہ ان کے غم کو اور زیادہ بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بھی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آج کل جو رواج چل پڑا ہے کہ لوگ انتقال کے موقع پر بھی تعزیت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب پہلی خوشی یا پہلی عید کا موقع آتا ہے تو پھر سے میت کے گھر جا کر تعزیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں،
اس کا غیر شرعی ہونا واضح ہے۔ یہ طریقہ خود ساختہ ہونے کی وجہ سے کے ساتھ ساتھ میت کے لواحقین کے غم میں اضافے کا سبب ہے، جو کہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ تعزیت غم بڑھانے کا نام نہیں ہے۔ تعزیت سے متعلق شریعت کی تعلیمات ملاحظہ کر لی جائیں تو اس سے یہ بات بخوبی سامنے آتی ہے کہ تعزیت کے تمام تر پہلوؤں میں شریعت کا مزاج غم بڑھانے کا نہیں بلکہ غم ہلکا کرنے اور ختم کرنے کا ہے۔ اس لیے غم بڑھانے کے تمام تر افعال سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے اور ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے جن سے غم ہلکا ہو سکے۔ اس اہم بنیادی بات کو اچھی طرح ذہن نشیں کر لیا جائے، اس کی روشنی میں بہت سی باتوں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اس اہم نقطے سے بھی یہ بات بخوبی سامنے آتی ہے کہ فوتگی کے بعد پہلی عید یا خوشی کے موقع پر میت کے گھر جا کر تعزیت کرنے کی رسم بری اور قابل اصلاح ہے، کیونکہ یہ غم بڑھانے کی سبب ہے جو کہ شرعی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔